بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ سب کے حقوق ہیں۔ ہاں کسی نے کسی کو دے دیا تو اس نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس سے ڈیمانڈ کرنا اور امیدیں رکھنا یہ مرد کی شان نہیں ہے، قطعی طور پہ یہ مرد کی شان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بات سنا رہا ہوں، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا، شوہر اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، شوہر اپنی بیوی سے اچھے طریقے سے پیش آئے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، بلکہ سنت انبیاء ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے یہ۔ آج اس بات پر زور نہیں ہے، توجہ نہیں دی جاتی، عورت کو ایک لونڈی اور غلام سمجھا جاتا ہے، تو نے ہمارے معاملے میں نہیں بولنا، تو کون ہوتی ہے بولنے والی، خبردار چپ ہو کے بیٹھ جا۔ وہ بھائی جس نے تیرے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اگر اس کے ساتھ تو بد اخلاق ہے، تیرا بچہ اخلاق والا کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں کے سامنے بیوی کو گالیاں دینا، بچوں کے سامنے بیوی کو مارنا، ادھر سے اللہ ماشاءاللہ بیوی بھی ایسے ہے، اس نے ایک گالی دی ہے تو شوہر آگے سے دو دے رہا ہے، اگر شوہر نے ایک گالی دی ہے تو بیوی آگے سے دو دے رہی ہے۔ دونوں کے لیے صبر کی بات ہے، دونوں کے لیے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے عورت کے حقوق کی، عورت کو حق ہے، اس کے حقوق ہیں، اخلاقی فرض بنتا ہے ہمارا، دینی فرض میں شامل ہے۔ آئے نبی پاک علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث پاک سنیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں تم سب سے زیادہ تمہارے ساتھ تو اخلاق سے پیش آتا ہوں نا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، تم سب سے زیادہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اگر کسی نے قرآن کی تفسیر دیکھنی ہے تو میرے نبی کی سنت کو دیکھ لے۔ نبی علیہ السلام کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، بولنا، اخلاق، یہ سارے کا سارا تو قرآن ہے چلتا پھرتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تم سب میں سے سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کا زبردست طریقے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کس بات کا بھلا؟ اپنے گھر میں جھگڑا ختم کرنا ہی نہیں، بیوی سے کہنا چپ ہو جا، تو تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار تو بولی تو ہمارے معاملے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کی بات نہیں کر رہا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اچھا جب اس نے کچھ لا کے دے دیا، منہ میں کباب دے دیا، اس نے اپنے ماں باپ کے گھر سے کچھ 4 پیسے لا کے دے دیے، تو پھر کہا تیرے جیسا تو دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہونا۔ جیسے ہی وہ کباب ختم ہونا ہے پھر وہی بک 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 شروع ہو جانے۔ یہ خودداری ہے نہ، یہ مردانگی ہے اور نہ یہ خودداری ہے۔ غصے میں رہنا، جھگڑا کرنا، لڑتے رہنا، بچوں کے سامنے گالی گلوچ کرنا، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے اور نہ یہ اچھا کام ہے۔ عورت کے حقوق ہیں، ہمیں ان کے حقوق کا خاص کر نوجوان بچوں سے بھی گزارش ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ بد اخلاقی، اپنی بہنوں کے ساتھ گالی گلوچ، آپس میں بھائی بھائی لڑتے ہیں اور گندی گالی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ جوان بہنیں گھر میں ہیں، ماں گھر میں ہے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، نہ کوئی خودداری ہے، نہ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ انتہائی ذلت والا کام ہے، انتہائی پستی والا کام ہے، انتہائی بری بات ہے۔ اپنے گھروں کے اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیں، بندے کے اختیار میں ہے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنا لے۔ میں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، کئی عورتیں بھی ایسی بد اخلاق مل جاتی ہیں کہ بندے کی لکیریں نکلوا دیتی ہیں، ایسے کہ مرد بھی ایسے بد اخلاق اور بد کردار ملتے ہیں کہ بہنوں بیٹیوں کے ماں باپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اور یہ کہیں گے جہاں سے مرضی لے کے مجھے نہیں پتا،
پتہ ہے نا وہاں سے لے آئے گی بیچاری جا کر, مجبور ہے. جس نے اپنی بیٹی دے دی وہ بیچارہ کیا کرے گا بتائیں تو صحیح مجھے. یہ صرف بیٹیوں والے جانتے ہیں, دوسرا نہیں جان سکتا. جس نے اپنی بیٹی دے دی, جب بیٹی آ کے بیچاری تھوڑا بہت روئے دھوئے گی, میں نے تو آپ سے گزارش کی, اس دن ایک عورت آئی جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہوگی, 2 ساتھی یہاں کھڑے میری بات سن رہے تھے صاحب. کہنے لگی میری بیٹی, اس کی میں نے شادی کی ہے, شوہر کماتا نہیں ہے اور میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کے کام کرتی ہوں, میری بیٹی ہے, میری تو مجبوری ہے, جب وہ مار پٹائی کرتا ہے میں لوگوں سے مانگتا ہوں کہ اس کو پیسے دیتی ہوں, پھر وہ چپ ہو جاتا ہے, جب وہ پھر پیسے ختم ہوتے ہیں تو پھر ایسے کرتا ہے. قریب کئی سال گزر گئے, بیٹا ایسے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے. اب اس کے الفاظ یہ تھے کہ دعا کرو اللہ بیٹا مجھے یہاں دنیا سے لے جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کا دکھ نہ دیکھ سکوں. اب دکھ دینے والا کون ہے, سوچنے والی بات یہ ہے. کیا یہ خودداری ہے کوئی؟ خودداری نہیں ہے. مرد کو چاہیے خوددار بنے, خود کمائے, اپنے بچوں کو کھلائے, اپنی بیوی کے جائز اخراجات سارے پورے کرے, مرد کے فرض میں شامل ہے, اس کی ذمہ داری میں ہے. اپنے ماں باپ سے لے کے دینا, جی میرے ماں باپ دیں گے تو میں تمہیں دوں گا. اگلی بات بھی سنیں ذرا غور سے, سارے بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے یہاں پر. ماں جی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اماں جان کی, گھر میں 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں اور طبیعت بھی اماں جی کی خراب ہے. اب بیٹے کی شادی کرنے کا ارادہ کیا, بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے کام کاج کی بڑی پریشانی ہوتی ہے, کام کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے, تو میں نے سوچا تمہاری شادی کر دوں. اللہ, کیا کر دوں؟ اب ایک بات تو بتائیں, کیا وہ بہو لائی جا رہی ہے, نوکرانی لائی جا رہی ہے؟ اگلی بات بھی سنیں, گھر میں 2 جوان بیٹیاں اس کی اپنی بھی ہیں, اس سے کام نہیں لینا, آنے والی سے کام لینا. بیٹا حالات ایسے ہیں کہ میں تو مجبور ہوں, کام نہیں کر سکتی. اب وہ کیا کرے گی بیچاری, 4 بھائیوں کا کھانا بھی پکائے گی, 2 بہنوں کا بھی پکائے گی, ماں باپ کا بھی پکائے گی, سب کے کپڑے بھی دھوئے گی, سارے کام کرے گی. اور مرد صاحب جو ہیں وہ صبح صبح بھی پٹائی کریں گے, رات کو بھی پٹائی کریں گے. تجھے شرم نہیں آتی, میرے گھر والوں کا کام نہیں کرتی؟ اور اگر اسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا تو کہے گی کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ. کہتی میری بیٹی وہاں جائے جہاں جاتے ہی پہلے دن سے وہ علیحدہ ہو جائے, بس اسے کوئی پوچھے نہ. صبح 11 بجے سو کے اٹھے, وہ آرام سے رہے, اور وہ جس کی بیٹی لے کے کہہ رہے نہیں یہ تو کام کرے کیونکہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ مکافات عمل ہے, جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. کسی کی بیٹی کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے, لازم بات ہے ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود کئی ایسے غلط قسم کے لوگ مل جاتے ہیں کہ انتہا قسم کی پریشانی ہوتی ہے بیٹیوں والوں کو. مرد کا خوددار ہونا, اگر مرد خوددار ہے, ایک مرد کا خوددار ہونا ملک کا فائدہ, قوم کا فائدہ, مذہب کا فائدہ, مسلک کا فائدہ, گھر کا فائدہ, بیوی کا فائدہ, بچوں کا فائدہ, خاندان کا فائدہ. ایک مرد کا خوددار ہونا. وہ قومیں کبھی تباہ نہیں ہوتی جن کے مرد خوددار ہوں, وہ نسلیں کبھی برباد نہیں ہوتے جن کے مرد کام کرنے والے ہیں. اس لیے ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے, جو شادی شدہ حضرات ہیں اپنے ازواج سے اچھا سلوک کریں. اگلی بات بھی سنیں, کئی لوگوں کا یہ خیال ہے یار مجھے بیوی بڑا تنگ کرتی ہے, مجھے بیوی بڑا, سارے خاموش ہیں, ہو سکتا ہے نہ کرتی ہو لیکن بولوں گا تو سارے بول پڑیں گے, مجھے بیوی بڑا تنگ کرتی ہے. سب کا ایک ہی سوال ہے, سب کا تو نہیں کہیں گے لیکن اکثر سوال یہ ہے, یار شوکت صاحب بہت تنگ ہے یار, صوفی صاحب میں بڑا تنگ ہوں یار. ادھر سے بیوی کو بھی لے لیں, وہ کسی کے پاس جاتی ہے جو وہ کہتے ہیں نا میں اپنے بندے کو بڑی تنگ ہے, اپنے شوہر سے. اب دو سوچنے والی بات ہے, دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہیں تو بچے بےچارے کتنے تنگ ہوں گے. کبھی یہ سوچا ہم نے؟ وہ تو بھی تنگ ہے, تیری بیوی تیرے سے تنگ ہے, تو بچے کتنے تنگ ہوں گے. کیا ان بچوں کی تربیت کبھی ہو سکتی ہے؟ شادی تو نام ہی ایک سمجھوتے کا بھائی,